بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. تو محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، گزشتہ کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس غلہ اور اناج لے کر آئے اور اس مقصد سے بھی آئے کہ بنیامین کی سفارش کریں اور بنیامین کو اپنے ساتھ لے جائے. اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے برے حال کو دیکھا کہ کس حال میں ہیں، کس فاقے میں ہیں، کس مفلسی میں ہیں، کس غریب میں ہیں، کس غریبی میں ہیں، تو ان کا دل پگھل گیا اور کہہ اٹھے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے بچپن میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا. یہ جملہ کہنا تھا کہ بھائیوں نے پہچان لیا کہ یہ تو یوسف ہی ہے. اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کا تذکرہ فرمایا کہ قد من اللہ علینا، اور یہ بھی فرمایا کہ ومن یتقی ویصبر، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے. اب بھائیوں کو پورا پتہ چل گیا تھا کہ یوسف ہے، یہ ہمارا بھائی ہے. اور بھائیوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا کہ آپ کے والد صاحب آپ کے غم میں اور آپ کے فراق میں اتنا روئے کہ اب وہ نابینا ہو چکے ہیں. ان کی آنکھوں سے بینائی اور ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی. یعنی میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی جو کھوئی ہوئی دیکھنے کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے. اور پھر آگے فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں دیکھیے اللہ کی یہ سنت ہے، اس کو بہت ہی غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی سبب سے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی وجہ سے کسی ذریعے سے اللہ اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، پریشانی میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ بندہ اس پریشانی میں اس مصیبت میں جمع رہتا ہے، اللہ کے حکم پر جمع رہتا ہے، اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا ہے، تو اللہ اسی چیز کو اس کی خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام، ان کی جو غم کی ابتدا ہوئی وہ حضرت یوسف کے قمیص ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے کہ جب بھائی واپس آئے تھے
تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی قمیض دکھائی، یوسف کا کپڑا دکھایا جس پر خون لگا ہوا ہے. اس کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کی غموں کی ابتدا ہوئی. لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے حکم پر جمے رہیں، اللہ کی اطاعت پر جمے رہیں، صبر کرتے رہیں. تو اللہ نے اسی قمیص کو، اللہ نے اسی کپڑے کو، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا سبب بنایا اور خوشی کا سبب بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی کپڑا تھا جس پر خون لگا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کپڑا ہی سبب بنا، کپڑا ہی ابتدائی آزمائش کا سبب بنا، اور انتہائی آزمائش بھی، اور آزمائش کی انتہا بھی کپڑے کے ذریعے سے ہوئی. یہ اللہ کی ایک خوبصورت اور بہت ہی حسین سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ غم کے سبب کو اللہ خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں. آپ یہاں دیکھیے یوسف علیہ السلام کے اندر دیکھیے کہ ان کی ابتدا، جو آزمائش کی ابتدا ہوئی اور امتحان کی ابتدا ہوئی، اور جو غم شروع ہوا، جہاں سے غم شروع ہوا ان کا، اور ان پر جو مصیبت جہاں سے شروع ہوئی، وہ خواب ہی تھا. انہوں نے خواب دیکھا اور والد صاحب سے کہا، بھائیوں کو خواب کا علم ہو گیا اور بھائیوں کا حسد بڑھا اور ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور وہیں سے ان کی ابتدا ہو گئی اور شروعات ہو گئی ان پر آزمائش کی اور مصیبتوں کی. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر جمایا، صبر سے کام لیا، تقوی سے کام لیا. تو اللہ رب العزت نے اسی خواب کو سبب بنایا ان کی خوشی کا. بادشاہ نے خواب دیکھا اور یہی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی، جس کی وجہ سے ان کو جیل سے رہائی ملی. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر کوئی چیز نہیں رکھی ہے. یہ بہت ہی اس کو بہت ہی غور کریں کہ اسباب کے اندر غم خوشی نہیں رکھی ہے. جس چیز کو اللہ غم کا سبب بنائے، ممکن ہے کہ اللہ اسے خوشی کا سبب بنا لے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ خوشی کا سبب بنائے، ممکن ہے کہ وہ چیز انسان کی ہلاکتی کا سبب بن جائے. یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں. فرعون کے واقعے کو دیکھیے. فرعون فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، ناز کرتا تھا کہ هذه الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، کیا یہ بادشاہت نہیں ہے میری اور یہ نہریں میرے ملک میرے پیروں پر سے گزرتی. یہ دریائے نیل جس کے بارے میں کہتا تھا فرعون کہ یہ جو دریائے نیل ہے یہ میرے پیروں تلے گزرتی ہے، یہ میرے بادشاہت کے تلے گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے سے نہیں ہلاک کیا فرعون کو، اسی دریائے نیل کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. اسی دریائے نیل میں فرعون کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی قدرت ہے. انسان جس چیز پر ناز کرے اللہ تعالیٰ اسی کو اس کی ہلاکت کا سبب بنا دیتے ہیں. اس لیے اسباب پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، چیزوں پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے. چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ دیتے ہیں. جس اللہ کو دینے آتا ہے اس اللہ کو چھیننے بھی آتا ہے. اس لیے اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کے ذریعے سے مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس پر صبر اور تقوی کے ذریعے سے جمنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا کپڑا لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو، تو انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم اپنے سب ساتھ میں آ جانا. یہاں چونکہ یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی بڑا عہدہ سنبھال رہے تھے، ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری سنبھال رہے تھے. ان کے لیے اب اپنے گھر جانا مناسب نہیں تھا، کنعان جانا مناسب نہیں تھا. تو کہا کہ ایک کام کرو، تم سب اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں آ جاؤ. اب وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب اللہ فرماتے ہیں جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا. اس کو بہت غور سے سنیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ جس میں وہ بھائی تھے اور جس میں وہ کپڑا تھا یوسف علیہ السلام کا جو یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جا رہے تھے، تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو ان کے والد صاحب نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، اگر تم ولولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں نبی کی کرامت. دیکھیے یہاں آپ اس کو بہت ہی غور سے دیکھنا کہ ایک تو یہ معجزہ ہے ایک نبی کا، صاف معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصر جہاں یہ ایجپٹ ہے آج، وہاں سے کنعان
جہاں آج فلسطین ہے، شہر خلیل ہے، تقریباً ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. لیکن جیسے ہی وہ قافلہ نکلا ایجپٹ سے تو یعقوب علیہ السلام جو فلسطین میں تھے وہاں تک ان کو یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آ گئی. دیکھیے یہ ایک نبی کا معجزہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی یہ بات سمجھنے میں آئی کہ اللہ تعالی یہ نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. نبی کا معجزہ، اس کو خوب غور سے سنیں، نبی کا معجزہ نبی کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نبی پر وہ معجزہ ظاہر فرما دے اور جب چاہے تو وہ ظاہر نہ فرمائے. دیکھیے یہاں جب شروع قصے کے اندر جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے گئے تو کچھ ہی میل کے فاصلے پر تھے بھائی، کچھ ہی کلومیٹر، 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر بھائی کھیلنے گئے تھے اور وہاں انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا یوسف کو. تو وہاں یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی یوسف کی. ہاں وہاں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر خوشبو نہیں آئی اور وہاں ہزاروں کلومیٹر دور جب یوسف نہیں صرف یوسف کی قمیص نکلی تو وہاں خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو یہ ہے معجزہ اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوچئے آج اللہ معاف کرے بہت سے حضرات ہمارے ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں کی کرامت کو اللہ کے ولیوں کا ذاتی ہنر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے، یہ اس کا ذاتی ہنر ہے، یہ بہت بڑا ہے، ہاں یہ اس کی کرامتیں ہیں اور یہ اس کا ذاتی ہنر سمجھتے ہیں کہ ہمارے شیخ اور ہمارے پیر کی یہ کرامتیں ہیں. ارے بھائی یہ کوئی کرامت ذاتی ہنر نہیں ہوتی اور کوئی کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی. جس طرح معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو کرامت بھی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جب اللہ چاہے، جیسے چاہے، جتنے وقت کے لیے چاہے اس کے ہاتھ پر ظاہر فرما دے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے. دیکھیے یہاں اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیے، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی اور یہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور صرف یوسف کے کپڑے کی خوشبو آ گئی. تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہا تو لوگوں نے کہا کہ قال الم اقل لکم، آگے فرمایا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. تب لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ تو بھائی کیا بولے آپ کو بوڑھے میاں، آپ تو کب سے یوسف کرے آ رہے ہیں. آپ کتنا ٹائم سے بولتے یوسف آئے گا یوسف آئے گا. ارے بھائی وہ بھی تمہاری غلطی ہے، ابھی بھی تم وہی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. یوسف آنے والا نہیں ہے، یوسف کا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بنیامین آ جائے لیکن یوسف تو نہیں آئے گا. کتنے سال ہو گئے یوسف کو جاتے ہوئے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا اور انتظار کیا اس قافلے کے آنے کا. اب یہاں دیکھیے فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا، یعنی جب وہ قافلہ آیا کہ بھائی دیکھیے ہم آپ کے بیٹے یوسف کو اور آپ کے بیٹے بنیامین کو دونوں کو پا لیے ہیں اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے یوسف نے تمہیں مصر بلایا ہے. اور بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے بیٹے یوسف کو، یہ کہا خوشخبری دینے والے نے، اللہ نے تمہارے بیٹے یوسف کو اللہ نے بادشاہت دی ہے اور ایک بہت بڑا عہدہ دے دیا ہے. یعقوب اب یہاں دیکھیے یہاں سوچنے کا مقام ہے. جب یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا تو خوش ہوئے، بہت خوشی ہوئی ان کو. لیکن اسی پر اپنے آپ کو نہیں روکا بلکہ فوراً پوچھا بھائی مجھے یہ بتاؤ میرے بیٹے یوسف کا دین کیسا ہے. اللہ اکبر، میرے بیٹے یوسف کا دین کیسا ہے؟ مجھے اس کے بادشاہت سے لینا دینا نہیں ہے. میرے بیٹے یوسف کا دین کیسا ہے؟ تو اس وقت خوشخبری دینے والے نے کہا کہ آپ کا بیٹا یوسف دین اسلام پر ہے، یعنی وہ صحیح دین پر ہے، دین اسلام پر ہے. تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الآن تمت نعمت ربی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب اللہ کی نعمت پوری ہو گئی مجھ پر. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ہونا چاہیے کہ باپ کو اپنے بیٹے کی اور ماں کو اپنے بیٹے کی دنیا سے زیادہ اس کی دین کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے بیٹا دین پر کتنا ہے،
میرا بیٹا توحید پر کتنا ہے، میرا بیٹا ایمان پر کتنا ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کتنی فکر تھی ان کو. اسی وجہ سے موت کے وقت نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا، یوسف بھی تھے اس میں، سب بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. سب نے اتفاقاً کہا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، کہ ہم آپ کے بعد آپ کے باپ داداؤں کے الہ یعنی اللہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی کتنی فکر تھی. اسی وجہ سے، اس کو غور سے سننا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اسحاق کو ملی اور اسماعیل کو ملی، حضرت اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کو ملی، اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک، نبوت حضرت محمد عیسیٰ علیہ السلام تک کی نبوت بنو اسرائیل میں ہی چلی. یہ خصوصیت ہے بنو اسرائیل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل. ہاں یہ کوئی دشمن کا نام نہیں ہے، بلکہ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. تو بنو اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹوں میں چلی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نبوت بنو اسرائیل میں چلی. ہاں اس کے بعد پھر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے اور ہمارے نبی جو تشریف لائے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہے. تو اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی تشریف لائے اور وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں کئی سو نبی آئے. یہ حضرت یعقوب کی دین کی فکر تھی اپنی اولاد کے بارے میں. اس سے پتہ چلا جو باپ اپنے بچوں کی دین کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں، اب تو انبیاء آنا مشکل ہے یعنی ناممکن ہے، بلکہ نبی آخری نبی ہو چکے ہیں، لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ اس کے نسلوں میں صالحین کو پیدا فرماتے ہیں، متقین کو پیدا فرماتے ہیں. اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پیدا فرماتے ہیں. دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ جب خوشخبری دینے والا آیا نا ان کو اور ان کے اوپر کپڑا ڈالا، یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف کا کپڑا ان پر ڈالا، تو جیسے ہی کپڑا ڈالا حضرت یوسف کا حضرت یعقوب پر خوشخبری دینے والے نے، تو حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی اور پھر سے وہ دیکھنے لگے. تو خوشی کے مارے انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک بہت ہی مسنون طریقہ ہے کہ جو بھی تمہیں خوشخبری دینے آئے تو چاہیے کہ تم اسے کچھ چیز ہدیے میں دو. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تمہیں ہدیے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، 7 دن تک ہم فاقے میں تھے، 7 دن تک ہم فاقے میں تھے، تمہیں ہدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، البتہ میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکرات الموت سے محفوظ رکھے. تو خوشخبری دینے والے کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اگر کچھ نہیں ہے دینے کو تو کم سے کم دعا دے دو اس کو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تر و تازہ رکھے، کم سے کم اس کو دعا دے. تو یہ مسنون ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر ان پر عتاب نازل ہوا اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا، تقریباً 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا. پھر جب ان کی توبہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی تو جو صحابی ان کو خوشخبری دینے گئے تھے تو ان صحابی کو انہوں نے یعنی کعب بن مالک نے اپنا کپڑا اٹھا کے دے دیا. یعنی ایک ہی کپڑا ان کے بدن پہ تھا، ایک ہی قمیص تھی، وہی قمیص اتار کر سامنے والے کو دے دی خوشی میں آ کر. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوشخبری دینے والا ہمیں خوشخبری دے کوئی چیز کی تو ہدیے میں اس کو کوئی چیز دینا چاہیے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خوشی کے موقع پر دعوت کرانا بھی یہ مباح ہے. جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ان کی سورہ بقرہ مکمل ہوئی، یہ ہمارے طرح نہیں تھے یہ خالی نادرہ پڑھ لیتے تھے، نہیں بلکہ وہ سمجھ کر اور تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے. کئی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ مکمل کی ہے. تو جب سورہ بقرہ حضرت عمر نے مکمل کی تو انہوں نے اپنے پہچان والوں کی دعوت کی، پورا ایک اونٹ ذبح کروایا اور اپنے پہچان والوں کی دعوت کی. تو میں عرض کر رہا تھا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں تھا دینے کو، 7 دن تک کے فاقہ تک کہتے ہیں،
7 دن تک فاقہ تھا. تو اس وقت دعا دی تھی اور پھر کہا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی میں کہتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ میرے یوسف اور بنیامین کو ضرور لوٹائیں گے, تم مجھے بوڑھا سمجھتے تھے, تم یہ سمجھتے تھے کہ جو بوڑھا ہے وہ سٹیا گیا ہے. نہ یہ اللہ کی طرف سے میں وہ چیزیں جانتا جو تم نہیں جانتے. اللہ نے مجھے آزمایا اور اللہ نے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لوٹا دیا. اب بھائیوں نے کہا قولوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے, آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے, ہم نے یوسف پر بہت ظلم کیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا سوف استغفر لکم ربی. یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے فوراً اسی وقت اللہ سے کیوں نہیں دعا کی, فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے. اب اس کے 2 جواب دیے ہیں اور یہ 2 جواب بہت ہی اچھے ہیں. ایک جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اخر الاستغفار الى وقت السحر, یعنی سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت تک کے استغفار کو مؤخر کیا. چونکہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے میں تہجد کے وقت دعا کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے لیے دعا کی قبولیت کے وقت کی تلاش کرنا اور اس کے انتظار میں دعا کرنا یہ مستحب ہے. اب قبولیت کی دعا کے اوقات کیا ہیں؟ تو دیکھیں علماء نے قبولیت کی دعا کے اوقات کئی لکھے ہیں. ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے گنوا دوں. ایک ہے اذان کے وقت, اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. نمبر 2 پر اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے. نمبر 3 پر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. نمبر 4 تہجد کے وقت, جیسے بخاری شریف کی روایت ہے. نمبر 5 تلاوت قرآن کے وقت, یعنی تلاوت قرآن کے بعد, جب بھی تلاوت قرآن سے فارغ ہو جائے انسان تو اس وقت دعا کرے. نمبر 6 ختم قرآن کے بعد. نمبر 7 رقت قلب یعنی دل کی نرمی کے وقت. نمبر 8 جمعہ کی رات, جیسا ابھی گزری نا جمعہ کی رات وہ. نمبر 9 جمعہ کے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک, یعنی جمعہ کے دن خصوصی دعا کی قبولیت کا وقت ہے مطلب. اور نمبر 10 بارش کے وقت. نمبر 11 سفر کے دوران. نمبر 12 افطار کے وقت. نمبر 13 رمضان کا پورا مہینہ. نمبر 14 شب قدر میں. نمبر 15 کعبے کو دیکھتے وقت. نمبر 16 زمزم پیتے وقت. اور نمبر 17 عرفہ کے دن. تو یہ 17 اوقات, 1-2 وقت نہیں ہیں بلکہ 17 اوقات ایسے احادیث میں آئے ہیں کہ ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان اوقات میں سے ایک وقت کا انتخاب کیا کہ انشاءاللہ میں تہجد کے وقت تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. دوسرا جواب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دراصل بھائیوں نے جو غلطی کی تھی وہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی کہ محض استغفار سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے معافی مانگنے سے معاف ہو جائے, بلکہ بھائیوں نے حضرت یوسف پر جو ظلم کیا تھا اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے تھا, بندوں کے حقوق سے تھا. اور حقوق العباد کے بارے میں اصول یہ ہیں کہ جب تک جس پر ظلم کیا گیا جب تک وہ معاف نہ کرے تو بڑے سے بڑا نبی بھی دعا کر لے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اس کو بہت غور سے سنیں. حقوق کی 2 قسمیں ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ میں جیسے کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور یہ تمام چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہے, یہ اللہ کے حقوق ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ باس پرس فرمائیں گے, اللہ چاہے تو معاف کر دے, اللہ چاہے تو پکڑ فرمائے. لیکن حقوق العباد, اللہ اکبر, یہ بہت ہی سنگین چیزیں ہیں. کس کا آپ نے دل دکھایا, کسی کو آپ نے برا کہا, کسی کا حق آپ نے مارا, کسی کا مال آپ نے ہڑپ کیا, کسی کی زمین پر آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا,
اور کسی کا مال آپ نے ناجائز طریقے سے کھا لیا، کسی کا حق کھا لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، یہ سب چیزیں حقوق العباد میں سے ہیں۔ اب جب تک کہ وہ سامنے والا معاف نہ کرے تو بڑا سے بڑا نبی بھی اگر معافی مانگے تو معاف نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب تو تمہارے لیے معافی نہیں مانگوں گا، میں جب مصر پہنچوں گا اور یوسف سے پوچھوں گا کہ یوسف نے تم کو معاف کیا یا نہیں کیا، اگر یوسف نے تم کو معاف کیا ہے تو پھر میں اللہ سے تمہاری معافی مانگ لوں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی معاف کر دے۔ اس لیے بہت ضروری ہے میرے بھائی اور دوستوں اور ماں و بہنوں کہ ہم حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں۔ ہمارے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سیدھے راستے پہ لاتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ تکلیف برداشت کر لیں، ایک مرتبہ ہمیں تکلیف ہو جائے لیکن ہمارے ذریعے سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ جس نے اپنا زندگی کا یہ اصول بنا لیا، یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اسے کہیں گے کہ جب تو نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے مخلوق میں سے کسی کو تیرے ذریعے سے تکلیف نہ ہو، تو آج میں یہ کیسے گوارا کروں گا کہ تجھے تکلیف میں ڈالوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی جلد ہی مغفرت فرما دیں گے۔ تو بہت اہم چیز ہے یہ حقوق العباد۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے میرے رب سے ضرور معافی مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ روایات میں آتا ہے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ یوسف نے بھی ان کو معاف کر لیا، اور تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی اور اللہ نے سب کی مغفرت بھی فرما دی، اور صحیح روایات کے مطابق یہ سب بھائی اللہ کے ولی ہو کے مرے۔ ان میں سے کوئی نبی تو نہیں ہو سکا، البتہ ان کی نسلوں میں نبی آئے، اللہ نے ان کی نسلوں میں نبی کے فیصلے فرمائے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر تھی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک تڑپ تھی، ان کی تربیت کی فکر تھی کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ان کی نسلوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ 2 عشرے گزر چکے، یا اللہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ شیطان کو تو نے قید کر لیا ہے، لیکن یہ نفس ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اے اللہ اس نفس امارہ کو نفس لوامہ بنا دیجئے، اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اللہ تیرے ذکر کی توفیق نصیب فرما، تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما، حسن اخلاق نصیب فرما، حسن کردار نصیب فرما، حسن معاملہ نصیب فرما۔ رب کریم ہم کو معاف فرما دیجئے، رب عظیم ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں تقوی اور طہارت کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ کیونکہ یا اللہ یہ بات پکی ہے کہ جیسے رمضان گزرتا ہے ایسے پورے سال گزرے گا۔ اے اللہ تو رمضان بہترین سے بہترین گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس وبا کو ختم فرمائیے، اللہ ہماری تربیت فرمائیے، ہمارے بچوں کی تربیت فرمائیے۔ یا اللہ ان کو نیک و صالح بنائیے، یا اللہ ان کی ہر قسم کی تربیت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جسمانی روحانی یا اللہ قابلیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس بڑے فتنے سے بچنے کے لیے یا اللہ جو بھی روحانی قابلیت اور صلاحیت
چاہیے۔ یا اللہ یہ ہر قسم کی روحانی قابلیت اور صلاحیت عطا فرمائیے، اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرمائیے، اللہ حلال کھانا نصیب فرمائیے۔ اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اے اللہ اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنے شایان شان نصیب فرمائیے۔ رب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے، اور جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور و فتن سے ہمارے حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔